لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فارحين بما آتاهم من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے آل عمران کی 169، 170 اور 171 نمبر کی آیتیں ہیں، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے وہ خوش ہیں اور ان لوگوں کے لیے وہ خوشخبری رکھتے ہیں جو ابھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے۔ جو اللہ کی طرف سے ان کو فضل و کرم عنایت ہوتا ہے وہ اس سے خوش ہیں، ان کو نہ کوئی طرح کا خوف ہے اور نہ کسی طرح کا ان کو غم ہے، اور اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ان تین آیتوں سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں، شہادت کا درجہ پاتے ہیں، ان کو ایک طرح کی اللہ تعالیٰ حیات دیتا ہے، مانوی حیات دیتا ہے، جسے ہم زندہ جاوید یا شہید کہتے ہیں، اور اسلام میں شہید کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ بہت سارے علماء جو اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا نام زندہ رہ جاتا ہے، اس سے یہ مراد ہے، اور جہاں تک زندہ رہنے کا سوال ہے تو زندہ تو سبھی لوگ کو مرنے کے بعد ہونا ہے، قیامت میں کوئی لوگ عذاب پائیں گے اور کوئی ثواب میں رہیں گے۔ اگر صرف نام کے زندہ کے رہنے کی بات ہوتی تو اتنی بڑی قربانی کوئی پیش نہیں کرتا، اور اس آیہ کریمہ کا جو متن ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ پروردگار کے ہاں سے رزق بھی پا رہے ہیں اور وہ لوگ خوش بھی ہیں وہ نعمتوں سے۔ تو اس کے سیاق و سباق سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو مرنے کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے اس میں ایک طرح کی اس زندگی کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ شہید کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ جو اسلامی تعلیمات ہیں جس کے رو سے رسول خدا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کی جو تربیت کی اسلامی تعلیم کے، اس سے لوگوں میں شہادت کا جذبہ، شہادت کا شوق پیدا ہوا، اور جتنی بھی اسلامی جنگیں ہوئیں اس میں صدر اول کے ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، ان میں شہادت کا جذبہ درجہ اتم موجود تھا۔ کل بھی میں نے ایک شخص کا واقعہ پڑھا تھا، ایسے کئی ایک واقعات تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ عمرو بن جموح کا ہے۔ عمرو بن جموح یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور یہ عمرو بن جموح مدینہ کی ایک مندر کے پجاری تھے۔ اب ان کا پورا واقعہ ہے کہ وہ مندر کے پجاری سے کس طرح اسلام لائے، لیکن جب اسلام لے آئے، اسلام سے مشرف ہو گئے، تو اس درجے پر یہ فائز ہوئے کہ ان کے دل میں شہادت کا جذبہ اس طرح سے گامزن ہوا کہ جنگ احد میں ان کے اور کئی لڑکے جب اپنے کو جنگ کے سامان کے ساتھ سجا کر وہ احد کے میدان میں جانا چاہ رہے تھے، تو یہ
انہوں نے بھی خواہش کی کہ ہم بھی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم بھی شہادت سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پیر سے لگنے تھے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو لوگ جن کے میں اب بیماری کی وجہ سے یا جن میں کسی طرح کے نقص ہے، ان لوگوں پر سے جہاد ساقط ہے، لیکن یہ شوق جہاد میں یہ بہت زیادہ تھے۔ جب بچے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جہاد میں جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ پر جہاد تو واجب نہیں ہے، آپ نہیں جائیے، لیکن اتنا یہ ہوئے کہ رسول خدا کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جب جہاد ایک اچھی چیز ہے اور شہادت ایک اچھی چیز ہے تو میرے لیے بھی اچھی ہونی چاہیے، تو ہم کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے بچوں کو کہ جہاد یقینی ان پر واجب نہیں ہے، لیکن ان پر حرام بھی نہیں ہے، اور جب اتنی زیادہ یہ شوق شہادت رکھتے ہیں تو ان کو اجازت دے دو۔ یہ گئے، میں اختصار کے ساتھ ان کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس تاریخوں میں تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ عمرو جموں گئے اور اس شوق سے لڑ رہے تھے اور ایسے آگے بڑھ کر کے اس جوش میں تھے، حالانکہ بچے ان کے بھی ساتھ تھے اور ان کی حفاظت وہ اپنی کوشش بھر کر رہے تھے، لیکن وہاں انہوں نے شہادت پائی۔ ان کی بھی شہادت ہو گئی، ان کے بیٹوں کی بھی شہادت ہوئی۔ جب یہ شہید ہو گئے تو ایک طرح سے وہاں جنگ احد میں کئی مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ان کی زوجہ جب پتہ چلا کہ مدینہ میں تو خبر آئی کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، لیکن ظاہری شکست نہیں ہوئی تھی، بعد میں مولا علی نے مورچہ سنبھالا تھا اور کس طرح سے فتح حاصل ہوئی آپ جانتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب گئے وہاں، ان کی بیوی بھی گئیں، اور وہاں پر یہ ایک اونٹ پر لاد کر اپنے شوہر کی لاش کو مدینہ واپس لا رہی تھی تاکہ ان کو دفن کفن کیا جائے۔ اس اونٹ پر انہوں نے ان کو بھی اپنے شوہر کی لاش عمرو بن جموں کی لاش کو بھی رکھ رکھا تھا، اپنے بھائی کی لاش کو بھی رکھ رکھا تھا، اپنے بیٹا کی بھی لاش، 3 آدمی کی لاش کو رکھ رکھا تھا یہ عمرو بن جموں کی زوجہ نے، اور واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کے بھائی کون تھے وہ بتا دیں، جابر ابن عبداللہ انصاری کا تو آپ نام جانتے ہیں، ہمارے مجلسوں میں اکثر تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ جناب جابر بن عبداللہ کے والد یعنی عبداللہ تھے، اور یہ عبداللہ کی وہ بہن تھیں جو کہ عمرو بن جموں کی زوجہ تھی۔ گویا کہ ان کے بھائی کی شہادت اس میں ہو گئی، ان کے شوہر کی شہادت ہو گئی، ان کے بچے کی شہادت ہو گئی، لیکن کیا کہنا اس خاتون کی معرفت کا کہ اس خاتون یہ جب لے کر کے آ رہی تھیں تو ان کا اونٹ بہت آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف چل رہا تھا، اور جب یہ احد کے میدان کی طرف رخ کرتا تھا تو تیزی سے چلتا تھا۔ راستے میں ان کو ام المومنین حضرت عائشہ ملی، ان سے انہوں نے یہ تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ چلو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے۔ جب رسول اللہ کے خدمت میں گئے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ ایسے اونٹ کی کیفیت ہے، مدینہ جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ رسول خدا نے پوچھا کہ کیا عمرو بن جموں جب گھر سے نکل رہے تھے تو انہوں نے کوئی دعا بھی کی تھی؟ تو کہا کہ ہاں، دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ ہم اس جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، ہم کو یہاں سے زندہ لوٹنا نصیب نہیں ہو، ہم کو شہادت سے سرفراز کرنا۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے اور ان کو شہادت نصیب ہو گئی ہے، اس لیے ان کو لے آؤ، یہیں پر ہم لوگ جنگ احد کے میدان میں ہی ان کو ہم لوگ دفن کر دیں۔ اور اس طرح سے دفن کر دیا گیا۔ ان کی زوجہ سے جب پوچھا گیا راستے میں کہ آپ پر تو بڑی مصیبت پڑی اور تو انہوں نے یہی کہا کہ جب رسول خدا زندہ ہیں تو یہ ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں۔ یہ صدر اسلام کے جو لوگ تھے ان لوگوں کا جذبہ شہادت تھا اور جذبہ جہاد تھا۔ تو جب ایک عام مسلمان جو کہ اسلام کی تعلیمات سے اس طرح متاثر ہوتا ہے، اس کا یہ حال ہو، تو کیا امام حسین علیہ السلام کہ کو اس سارے جذبہ شہادت سے خوشی نہیں ہوئی ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام کے بہت سارے کلمات ملتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اجمالی طور پر ان کو اس کا علم تھا، اس لیے کہ جب مدینہ سے چل رہے تھے تو جناب ام المومنین نے ان کو روکا تھا اور کہا کہ ہم نے رسول خدا سے سنا ہے کہ ہمارے نوازی کی شہادت عراق میں ہوگی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نانی آپ نے صحیح سنا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم نہ بھی وہاں جائیں تب بھی ہم شہید کر دیے جائیں گے۔ دوسری بات، جب یہ راستے میں جا رہے تھے تو ان کے بہت سارے کلمات ہیں،
ان کلمات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہادت کی ان کو کچھ حد تک خبر تھی کہ ہم یہاں شہید کیے جائیں گے، اور لیکن یہ کہا جائے کہ یہ صرف شہادت ہی کے سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام کا مقصد کیا تھا؟ تو اس چیز کو ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اسی کے تسلسل میں اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ جب جہاد، شوق جہاد اتنا زیادہ صدر کے مسلمانوں میں تھا، صدر اول کے مسلمانوں میں تھا، تو نواز رسول میں بھی کس حد تک شوق شہادت کا جذبہ ہوگا۔ لیکن بہرحال امام تھے تو امام کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری تو امام کی یہ ہے کہ حالات کی تشخیص کرنا کہ کون سے حالات میں اور کب ہم کو فی سبیل اللہ اب اس کے لیے قیام کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ فی سبیل اللہ، کسی کا قتل ہو جانا تو انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی راہ میں ہو، یہ اس کی تشخیص کرنا یہ امام کا ہی کام ہے۔ خاص کر کے ہمارے شیعہ فقہ میں تو یہ امام کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ اس چیز کو بھی اگلے ویڈیو میں اس کا تبصرہ کریں گے کہ کس طرح امام نے بتایا، جو ان کے سارے خطبات ہیں، کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، یا یہ کہ یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میرا قیام یہاں پر ناگزیر ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ہمارے نانا نے کہا ہے کہ اے حسین، تمہارا اللہ کے نزدیک بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن بغیر شہادت حاصل کیے ہوئے یہ تم اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس کی بہت ساری وجہیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا، تو اس قیام کے لیے ہم لوگ اس کا ابھی اس ویڈیو میں تو گنجائش نہیں ہوگی۔ اس میں ہم یہ صرف یہی کہتے ہیں کہ جو شہید ہیں، تو شہید کی موت اسلام میں کس نظر سے دیکھی جاتی ہے؟ دیکھیے، ایک عام مسلمان جب انتقال کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ نجس مانا جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو صاف کپڑے کا کفن دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جسم کی نجاست دور ہو۔ لیکن جب شہید میدان جنگ میں مرتا ہے اور خون، گرچہ عام حالات میں خون نجس ہے اور اس کا کپڑا خون سے بھی نجس ہوتا ہے، تو ایسے شہید کے لیے جو احکام ہیں شریعت کے، اس کے لیے غسل واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ نہ اس کے بدن کے لیے غسل واجب ہے اور نہ اس کو اس کا خون سے بھرا ہوا کپڑا بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ایک شہید کا جس طرح روح اس کی پاک ہوتی ہے، اسی طرح ایک شہید کا جسم اور اس کا لباس مطروح ہوتا ہے، یعنی اس پر روح کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اس پر روح کے احکام کیا ہے کہ روح تو ویسے پاک ہے، اس لیے اس کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کے کپڑے بھی پاک ہو جاتے ہیں، اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک شہید کی منطق، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ شہید کی منطق یہ عام آدمیوں کے منطق سے بہت ہی فوق اور بہت ہی بلند ہوتی ہے۔ اس کی منطق کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کی ایک اپنی سوچ، اپنی ایک فکر ہوتی ہے جو عام آدمیوں کے سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ چونکہ ہم لوگ اس ویڈیو کے تسلسل میں آگے بھی بات کریں گے، اس لیے شہید کی منطق کا بھی ہم لوگ آگے اس کا تذکرہ کریں گے۔ شہید خود اپنی جان دے دیتا ہے اور اس کی روشنی میں، لیکن وہ اپنے اس کے جلنے سے جو روشنی یہ ہوتی ہے، جو معاشرہ منور ہوتا ہے، تو وہ اس معاشرے کے منور ہونے سے لوگ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شہید کا خون، ہمارے یہاں اکثر جو ذاکرین پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بے جرم و خطا، ایک ظالم اور مجرم بادشاہ جو حشمت کا طلبگار تھا، ظالم تھا، فاسق تھا، اس کے وجہ سے اس نے یہ کر دیا اور یہ بے گناہ قتل کر دیے گئے۔ ہاں، بے گناہ تو قتل کر دیے گئے، لیکن دیکھیے جب کوئی انسان شہید ہوتا ہے تو اس میں 3 رخ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ انسان
اگر برضا و رغبت اور اللہ کے راہ میں وہ قیام کرتا ہے اور اس میں اگر قتل ہو جاتا ہے تو وہ انسان شہید کہلاتا ہے۔ اس میں دو رخ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ برضا و رغبت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو۔ لیکن اسی کا دوسرا رخ ہے کہ جو قتل ہوگا تو قتل کرنے والا ظالم ہوگا، اور اس پر وہ ظلم اور جرم کی سارے جو گناہ کے جو سارے آثار ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام جو ہماری مجلسوں میں ہوتا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام حسین پر ہم لوگ اس لیے روتے ہیں تاکہ لوگوں کو تسلی، ائمہ خدا کو تسلی دیں، خاتون جنت کو تسلی دیں، رسول خدا کو تسلی دیں۔ نہیں، تسلی ہی دینے کی خالی بات نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کس مقصد کے تھا، اور اس قیام سے انہوں نے کیا نتیجہ حاصل کیا۔ اس قیام سے اگر انہوں نے اسلام کا احیاء دین کیا، اس قیام سے اگر انہوں نے معاشرے کی رہبری کی، تو یہ ایک بہت بڑا ہدف انہوں نے حاصل کیا۔ تو ان کا ہدف کیا ہے اس کی بھی ہم لوگ یہ کریں گے۔ اور جہاں تک ایک شہید کا درجہ ہے کہ وہ رزق پاتا ہے اللہ کے ہاں سے، اور اس کے لیے بہت سارے بلند درجات ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ شہید کے لیے جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ مخصوص ہے شہید کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جنت میں بہت بھیڑ ہو جائے گی اور اس لیے ان کے لیے ایک آسان نہیں، وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں کوئی بھیڑ ہو، ان کے لیے ایک خصوصی اعزاز ہے، خصوصی اعزاز ہے۔ اور یہ جو ہے جو شہید ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے جو ائمہ طاہرین نے اس لیے کہا ہے کہ تم لوگ عزاداری قائم کرو اور امام حسین کی جو مصیبت ہے اس میں گریہ کرو، اس کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ جب ہم گریہ کرتے ہیں تو ہم جذباتی طور پر، گریہ جب تک جذبات کی شدت نہ ہو کسی کو آنسو نہیں نکل سکتے، تو جب ہم ان کے فضائل کو، جب ان کے مصائب کو ہم پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ہم ذہنی طور پر ان سے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ذہنی طور پر ان کے قریب ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہدف حاصل کیا، کس لیے قیام کیا۔ جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کس لیے قیام کیا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ قیام اس لیے تھا کہ اس وقت دین میں بدعتیں ایجاد ہو گئی تھیں، لوگ رحمان کو چھوڑ کر کے شیطان کی اطاعت کر رہے تھے، اس لیے ہمیں وہ ان سے جب ہم متمسک ہوتے ہیں تو ہمیں رحمان کی وہ راہ صاف دکھائی دینے لگتی ہے کہ رحمان کی وہ راہ کیا ہے، اور جو دین میں بدعتیں ایجاد ہوئی تھیں وہ بدعتیں کیا ہیں، اور امام حسین نے اس کے لیے جان دیا ہے۔ اس لیے ہم لوگ ان کے مصائب پر گریہ کرتے ہیں، ورنہ اگر ہم لوگ ایک شہید کے نظریے سے دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام ہر طرح سے کامیاب و کامران ہیں، لیکن ہمارے لیے چونکہ ہمارے امام ہیں اور اتنے مصائب برداشت کیے ہیں تاکہ ہم سعادت حاصل کریں، یہ گریہ کا مقام ہمارے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔